رافیل کی جو فوٹیج ہے انڈیا سے پاکستان میں کیسے آئی؟ کچھ آنکھیں، کچھ کان، کچھ ناک سمیل کرنے والے وہاں پہ ہمارے لیے کام کر رہے تھے. وہاں سے ہمیں یہاں پہ فیڈ ہوا کہ یہ فلاں رینک کے آفسر ہیں اور ان کے پاس اس کی فوٹیج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بہت ساری خبریں ہیں آج اور ایسی خبریں ہیں کہ کچھ خبریں تو آپ کو بڑا خوش کریں گی اور فخر آپ کو ہوگا اپنے میڈیا کے کچھ جو جرنلسٹ ہیں ان پہ کہ ایسی خبریں نکال کے لاتے ہیں کہ جو انڈیا میں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. گو کہ انڈین میڈیا اپنی عوام کے سامنے بالکل لیٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کی عوام جو ہے وہ اپنے ہی یعنی کہ بھارتی میڈیا کو دیکھنا نہیں چاہتی، بلکہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس لیے نظر آتی ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی مائک لے کے رپورٹر فیلڈ میں رپورٹنگ کر رہا ہو تو بھارتی عوام، خاص طور پہ وہاں کے مسلمان، ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم گودی میڈیا ہو. اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. تو آج ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، اکثر خبریں دیتے رہتے ہیں، نام ابھی میں نے نہیں بتانا، آگے چل کے بتاؤں گا. انہوں نے ایک ایسی خبر دی ہے جس کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس کے اندر ہلچل مچ گئی ہے کہ بھائی یہ ایسی خبر کیسے جناب لیک ہوئی اور یہ فوٹیج رافیل کی کیسے لیک ہو گئی، اور وہ بھی ہمارے ایک انٹیلیجنس آفیسر کو اپروچ کر کے فوٹیج لی گئی، جس کی وجہ سے دنیا میں ہماری جاگ رسائی ہوئی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت افیکٹو خبر تھی جو گزشتہ دن ہمیں ملی، اور خبر کس نے دی ان کے بارے میں میں بتاؤں گا، اور اصل میں خبر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری طرف پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں کروڑوں روپے کا جو اسلحہ ہے، بارود بھی ساتھ ہی، وہ غائب ہو گیا. یہ کیوں غائب ہوا ہے، کیا کس طرح خبر آئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ پیش ہوئی ہے اور اس میں کیا ہے، بڑی اہم ہے. کان لگا کے آپ نے یہ پوری خبر سننی ہے. اور دوسری ایک اور بڑی اہم بات کہ نریندر مودی مزید پاگل ہو چکا ہے اور یہ بابا بلکہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہے. اس کی جناب جو سیاست ہے وہ دفن ہونے کے بھی قریب ہے. پاکستان نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں بھارت کے اندر، ان کا میڈیا بھی لٹا دیا ہم نے. اور ساتھ ساتھ مودی، اب میں گودی کہنے لگا، چل بہرحال مودی جو ہے جو سرنڈر کر چکا ہے، یعنی کہ سرنڈر مودی جو ہے، یہ اس کو اپنی آنے والی جو سیاست ہے اور خاص طور پہ جو کرسی ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بکھلاٹ میں یہ بڈھا آدمی، گاؤں موتر میں نے نہیں کہنا کو زیادہ غلیظ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جاہل سا آدمی ہے، ڈنگر گوار. تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے ابھی پاکستانیوں کے حوالے سے کون سی بکواس کی ہے. ساتھ ساتھ ایک پریشان کن خبر بھی ہے، اور پریشان کن خبر جو ہے وہ اسرائیل جو بدماشی کر رہا ہے، اور بدماشی بھی ایسی کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کو اب جاگنا ہوگا اور مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو جناب چیلنج کرنا ناقابل قبول ہے. یہ پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اسرائیل جو وہاں پہ ظلم ڈال رہا ہے اور مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے در پہ ہے اور ہیلا بہانہ شروع کر دیا گیا ہے. تو پاکستان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، اور اسرائیل کی جو وہاں پہ بدماشیاں اور جو ظلم ہے، اور وہاں کے بچوں کو اسکولوں پہ یعنی کہ دھماکے اور بم گرا کے وہاں کے مسلمانوں پہ، عورتوں اور بچوں پہ جو ظلم کر رہا ہے، اسی طرح کا ظلم ہم نے دیکھا کہ بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کے بچوں کے اوپر ہوا، چاہے وہ خزار کا واقعہ اور چاہے جناب جو انہوں نے حملے کیے تھے مختلف علاقوں میں پاکستان کے، اور جہاں پہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو یہ دونوں ایک ہی ڈگر پہ ہیں، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں ملک اسرائیل اور بھارت ان کو مزہ چکھایا پاکستان نے بھارت کو، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید مزہ چکھا دیتا جائے گا. کافی لوگوں کی ویسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ان کے میڈیا کا بھی ہوا ہے، گندا ہو گیا تھا ویسے، لیکن بہرحال لمبی بات ہو جائے گی. سب سے پہلے چلتے ہیں بہت بڑی خبر کی طرف، اور خبر جو آئی ہے جناب وہ ایک ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں آصف بشیر چودھری. آصف بشیر چودھری بڑی زبردست خبریں لے کے آیا کرتے ہیں، ان کے سورس بڑے تگڑے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی خبر دی ہے، اور نہ اس خبر کی وجہ سے بھارت کے اندر اور خاص طور پہ بھارتی افواج کے اندر ہلچل مچی ہے تھوڑی جی، اور مچی بھی اس طرح ہے کہ چودھری نے ایسی خبر نکالی ہے کہ وہ خبر جو ہے انڈین میڈیا پہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ میں بتا دوں کہ آصف بشیر چودھری اور اعزاز سید، یہ دونوں سینئر جرنلسٹ جو ہیں، ٹاک شاک ایک پروگرام چلتا ہے
وہ کرتے ہیں اور جس میں خبروں کی بھرمار ہوتی ہے. اعجاز سید جو ہیں وہ خبریں بہت زبردست لے کے آیا کرتے ہیں, اور آصف بشیر چودھری جو ہیں انہوں نے یہ جو خبر دی ہے وہ بھی اکثر اوقات ایسی خبریں دیتے ہیں کہ جو زینت بنتی ہیں میڈیا کی بھی, اور خاص طور پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے اس پہ, چاہے وہ خبر ملکی ہو یا غیر ملکی. تو دونوں صحافی بہت زبردست کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں, فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. پائی جان نے خبر کیوں دیتی ہے بھائی؟ آصف بشیر چودھری نے خبر دیا ہے کہ پاکستان نے مار گرائے رافیل کی فوٹیج بھارتی افسر سے کیسے حاصل کی. یہ دلچسپ جو حقائق ہیں یہ سامنے لے کے آئے ہیں سینئر جرنلسٹ آصف بشیر چودھری. پاکستان کی جانب سے بھارت کے مار گرائے رافیل طیارے کی بھارتی ایجنسی کے افسر سے فوٹیج حاصل کرنے کے دلچسپ جو مناظر تو نہیں, خیر مناظر تو وہ ہیں جو انہوں نے اپنا پیٹ ننگا کر کے پیسے لے کے وہاں کی رافیل کی فوٹیج دی, اور شکر ہے کہ مزہ ورنہ کم آنا تھا, مزہ تو آنا تھا لیکن مزہ کم آنا تھا. اب اس خبر کے بعد اور اس فوٹیج کی اصلیت کے بعد مزہ پاجی دوبالا ہو چکا ہے. پاکستان نے جو 7 مئی کو بھارت کے 3 رافیل سمیت 6 نیل سنا ہوگا اورنگزیب صاحب کی زبان سے, یعنی کہ 6 طیارے اور ہم نے گرائے, ان کے 3 رافیل تھے. اور اس حوالے سے ڈیجیٹل شو چلتا ہے جو جناب ٹاک شاک کے نام سے, جہاں پہ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی اہم کامیابی سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اور زبردست خبر ہے, خبر بہت اہم ہے, بتانی انتہائی ضروری ہے, ڈیٹیل سناؤں گا پوری کی پوری. آصف بشیر چودھری سینئر جرنلسٹ ہیں, ہم نے بتایا کہ رافیل کو فضا کا شاہین یعنی کہ بہت تگڑا طاقتور جہاز فائٹر یعنی کہ پلین کہا جاتا ہے, اور یہ آج تک کہیں بھی گرا نہیں ہے. اگر اس کی فوٹیج نہ ملتی تو شاید اس مارکے کا لطف جو ہے نہ آتا, مزہ دوبالا نہ ہوتا. مزید آصف بشیر چودھری کہہ رہے ہیں کہ بھارتی رافیل جہاں پر گرا وہاں بھارتی سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرا ہوا تھا. عام عوام کو دور دور کر دیتا گیا سی کہ ہٹ جو پیچھے. بھارت سے ملنے والی فیلڈ, بڑی اہم بات ہے, فیلڈ انٹیلیجنس نے بتایا. فیلڈ انٹیلیجنس کون سی ہوگی, کس کی ہوگی, ہماری ہوں گے لوگ, انہوں نے ہمیں بتایا بقول آصف بشیر چودھری کے کہ بھارتی ایجنسی کے فلاں رینک کا جو افسر ہے اس کے پاس رافیل طیارے کی فوٹیج ہے جو حادثے کے مقام پر بنائی گئی. اس کا نمبر بھی پاکستان سے پہنچ گیا. اور آصف بشیر چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بتایا گیا تو ہمارے ایک افسر نے انٹیلیجنس چیک کریں, پھر ہماری فخر ہونا چاہیے پاکستانیوں آپ کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ. اچھا, ایک افسر نے اس بھارتی افسر کو کال کی اور کہا کہ میں انٹرنیشنل میڈیا کا نمائندہ ہوں اور آپ سے فوٹیج اپنے ادارے کے لیے لینا چاہتا ہوں. چیک کریں پھر کیسے زبردست گیم پائی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتی انٹیلیجنس کا وہاں پہ جو افسر تھا وہ یا تو گاؤں موتر کے اندر شراب پی ہوگی, کیونکہ اس طرح کی بات کرنی اس لیے میرے دوستوں ضروری ہے کہ آپ انڈین میڈیا دیکھو, ہم سر عام وہ گالیاں دیتے ہیں اور بہت مغلظات بکتے ہیں, تو ہم اتنی بات تو کر سکتے ہیں, ان کی اصلیت تو بتانی ہمیں چاہیے نا اپنے پاکستانیوں کو. سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, تو اس لیے جو گاؤں موتر کی پیداوار لوگ ہیں جن کی ایک اینیمل یعنی کہ ایک جانور گاں جڑی انہوں دی ماں ہے, اور جب ہمارے افسر نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا اور ساتھ تیر چلاتے ہوئے جب تیر چلا تو وہ 100% نشانے پہ جا کے ڈائریکٹ لگ گیا, اور بھارتی افسر نے فوٹیج کے بدلے نال کیا کہ مجھے پیسے دیو, پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی, اور پھر اکاؤنٹ نمبر یعنی کہ ڈیمانڈ کی جس پر انہیں کہا گیا کہ اکاؤنٹ نمبر دیں, اس پر پیسے بھیج دیتا ہوں. انہوں نے اکاؤنٹ دے دیا تو اس پر پیسے بھیج دیے گئے اور فوٹیج بھی دیے گئے مطلوبہ نمبر پر. اس بھارتی اب جو بھی تھا انٹیلیجنس کا بندہ اس نے جناب فوٹیج بھیج دی. اور جو سب بتا رہے ہیں آصف بشیر چودھری, انہوں نے کہا کہ بھارتی افسر نے فوٹیج کے بدلے 50,000 روپیہ بھارتی مانگے تھے جو بغیر کسی باؤ کے اسے دے دیے گئے. انہوں نے کہا بھائی سانو ساڑھے واسطے بہت ضروری تو لے 50,000 روپیہ بھارتی دے دیا گیا. افسر نے کہا کہ آپ اس کی گارنٹی دیں کہ یہ فوٹیج اصلی ہوگی. اس نے کہا کہ پیسے دیں, پھر وہ نمبر مطلوبہ مل گیا جس پہ فوٹیج ایسی تھی جس کو ہم نے وائرل کیا اور دنیا کو ماننا پڑا کہ رافیل اصلی چھوٹے ہے. آصف بشیر چودھری صاحب کہنا تھا کہ موقع پر بنائی گئی فوٹیج تھی اور اس فوٹیج کے اندر رافیل کا نشان نظر آ رہا سی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رافیل کا ہی ملبہ ہے. رافیل طیارے کے بارے میں آپ چیک کریں انٹیلیجنس کتنی تیز ہے, ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے اپنے جناب اداروں پہ جو کام کیتا ہے نا, بہت بڑا کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف
इंटेलिजेंस और साइबर अटैक्स जो हमारी तरफ से किए गए थे वो जनाब हमारे लिए फ़ख्र हैं, पाकिस्तान के लिए ये इदारे हमारे फ़ख्र हैं। और साथ साथ एयर फोर्स तो हमारे सर का ताज है, और साथ ही साथ हमारी फ़ौज जिस के जो कारनामे हैं देखने के लिए बराह रास्त अवाम ने बैठ के पाकिस्तानियों ने उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद भी की, रस्सियाँ तोपानियाँ खुद खींचियाँ, और साथ साथ मिसाइल चलते हुए हमने बैठ के देखे और अल्लाह अकबर के नारे लगाए, क्योंकि दुश्मन हमारा जो है वो जनाब साढ़े हर टाइम दिल ते रखता रहता है, छड़ना कोई नहीं। बहरहाल भारत की तरफ से रोना धोना अब शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने कोट लगाई है जो, और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का जो नफरत अंगेज बयान है उसको अमन के लिए खतरा करार दे दिया। नरेंद्र मोदी जाहिल आदमी डंगर है, क्योंकि उसने इलेक्शन जीतने हैं, और इलेक्शन जीतने की वजह से वो अपने अवाम को पागल बनाने की फुल टाइम कोशिश कर रहा है। और ये जो एक्सपायर्ड और गुजरात का जो कसाई है, और ये जो बंदा है जनाब, ये अपनी सियासत और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के पीछे फिलहाल पिया हुआ है और अपनी अवाम को अपनी हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है, जो कि बुरी तरह नाकाम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया ने बता दिया है कि भाई पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुट लगाई है, और कुट भी ऐसी लगाई है कि जो कि भारत देर तक उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, और ये अभी तक उनको ये जो हार है वो हजम नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता दिन बयान दिया है, और जिस पे हमारे तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से ये जो धमकी अमेज बयान है जो हमारी कौम के नौजवानों के लिए उसने मुंह से बकवास की है, उस पे हमने रद्दमल दिया है, और पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। ये असी पहलों में उन्होंने समझा चुके हैं, और फिर हमने एक दफ़ा तो करके दिखा दिया है। लेकिन क्या करें कि भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत और भारतीय अवाम अभी तक फिल्मी डायलागों से बाहर नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कंजर खाना गाने हों, फिल्में हों, सारे डायलाग शाइलाग और 42-45 फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ बनाई हैं। और वहाँ पे जब इलेक्शन होता है आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल गई, वहाँ पे लोग वोट लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुआ हमारे किसी बंदे ने कोई तकरीर नहीं की थी कि भारत ते रख के चलाई हुए, हम अपने अंदर लड़ते रहने हैं, फिर जिदों कोई बाहरों से लड़ता है सारे इकट्ठे होकर पै जाने। तो इसलिए हमारे अंदर के मसाइल जो हैं वो भारत ने अंडर एस्टिमेट किया कि शायद ये आपस लड़े पे थे, हो सकता है कि मुल्क को नुकसान होगा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने पता नहीं सी, वो पता उन्होंने लगे चल के सारे इकट्ठे होके असी अपने दुश्मन पै गए जनाब। तो ये जो तर्जुमे दफ्तर खारजा ने नरेंद्र मोदी की जो धमकी है उसके जवाब में जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मजीद कहा गया है कि जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस हैं और ख़तरनाक रुझान है। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो अंदरून मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो दे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि भारत शदीद तरीन भारत के टोटे टुकड़े होंगे। शदीद तरीन यानी कि मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, हिंदुत्व वाले अलहदा लड़ेंगे, सिख अलहदा इन्होंने मारेंगे, मुसलमान इनको अलहदा मारेंगे, पाकिस्तान इनको अलहदा कुट लगाएगा, चीन और बांग्लादेश सारे हम तो तैयार बैठे हैं कुट लगाने के लिए इनके लिए। तो इनके बहुत बेदर्दी से ये जो मुशरक है इनका कमा किया जाएगा इंशाल्लाह। और उसकी वजह यह है कि ये फसाद जो है ये भारत की तरफ से और पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो इस जनूबी एशिया का ठेकेदार है, हालांकि उन्हें पता कोई नहीं है थे जनाब कौन बैठे हुए ने। ये जो कौम है और ये जो उनकी फौज है वो दुनिया की खतरनाक तरीन यानी कि जदीद तरीन असले से लेस तगड़ी फोर्स है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है गुजरात में नरेंद्र मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयान दे रहा है। अब बयान बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या है। बयान नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खिताब के दौरान कहा था कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। मामा तू मामा लगना है तो घटिया आदमी, तुम्हारे तो कितनी रियासतों में अभी भी अलहदगी पसंद जो ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे तुम्हारी फौज भी नहीं बढ़ दी। तो इधर तो अल्लाह का शुक्र है कोई दहशत गर्दी हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है, ये तुम लोग अंदर तलते हो, तुम्हारी प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी करवा रही हैं। अब हमारे पास सबूत हैं, हमने दिखा भी दिए, दुनिया को मज़ीद भी दिखा देंगे। तो ये कह रहा है गुजरात का कसाई कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तानी अवाम को आगे आना होगा, सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है। गोली का जवाब हमने तोप टैंक के तोपों से, गोलों से, मिसाइलों से दे दिया है। तो अभी अगर आप और मार खाना चाहते हैं और अपनी आवाम को मजीद मार खिलाना चाहते हैं तो फिक्र ना करो, इधर असी बिल्कुल तैयार बैठे हैं और तैयारी हमने पकड़ी हुई है। अच्छा, हम अपना थोड़ी देर के लिए पेट नंगा करते हैं
اور پیٹ ننگا کرنا ضروری ہوتا ہے پاکستان میں. پیٹ ننگا اس طرح ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک محکمہ داخلہ پنجاب کی زیر نگرانی جناب کچھ وہاں پہ کرپشن کا ایلیمنٹ ہے، اور ایلیمنٹ بڑا خطرناک ہے. پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ایک آڈٹ رپورٹ، اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2021-2024 تک کے دوران اسلحہ اور بارود غائب کیا گیا، اور اس دورانیے میں غائب ہونے والے اسلحے اور بارود کی مالیت کروڑوں میں ہے. اگر طے ہوتا ہے یہ اسلحہ غائب 1 جنوری 25 سے، یعنی کہ جیسے 2025 شروع ہوا ہے، تب تو تھوڑا بہت مارجن ہم ضرور پاکستانی دے دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارے پولیس کا اسلحہ اور بارود بیسیکلی آگے پیچھے ہوا ہے، تو اگر وہ اس ٹائم ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوتا، ہم کھل کے بات بھی کر لیتے کہ کوئی گال نہیں چھاڑ دیو. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھارت کے لیے تیار کیا ہے اسلحہ. کئی گجر بھائیوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی، انہوں نے کہا جی میں گجر ہوں نا، میرے کو اتنا اسلحہ ہے کہ پاکستان حکومت میں نہ پھاڑ لے، لیکن وہ میں سارا چلانا ہے بھارت کے اوپر. تو ہم تو بھائی انڈیویجولی اسلحہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھارت کے لیے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میرا بھی دل کرتا ہے گو کہ اسلحہ جو ہے لائسنس والا ہے، اور میں بھارت کے اوپر بالکل کوئی ایسا واقعہ ہو تو بھارت کے لیے بھارت کے اوپر چلانا ہے انشاءاللہ. موقع ملنا چاہیے بس. تو یہ جناب بارود اسلحہ غائب ہوا ہے، اور ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق اسلحہ اور بارود غائب ہونے کے معاملے میں تمام ذیلی اداروں سے جواب طلب کیا گیا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا تھوڑا جا پیٹ ننگا کیتا ہے. اب جناب بڑی اہم بات ہے ایک، وہ ہے مسجد اقصی. مسجد جو اقصی مسجد ہے اس کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ناقابل قبول ہے اسرائیل کی طرف سے، جو آپ کو پتہ ہے ظلم کا بازار جو گرم ہے. تو ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا ناقابل قبول ہے. اسرائیل کے ایسے اقدامات میں بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مسجد اقصی سمیت تمام مقدس مقامات کے تقدس کے تحفظ کا مطالبہ کرتا ہے. ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی قابض افواج کے غزہ میں اسکول کے حملے میں بھی شدید مذمت کرتا ہے، اور غزہ میں اسکول پر حملے میں بچوں سمیت درجنوں افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور اسرائیل کی جنگی جرائم پر عالمی برادری کو بیدار ہونا ہوگا. اسرائیل کو فوری طور پر حملے روکنے اور اس کا احتساب یقینی بنایا جائے. یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، ساتھ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادی کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھی جائے گی، پاکستان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. اور فلسطینی ریاست کو 1967 کی سرحدوں کے ساتھ القدس شریف کو دارالحکومت بنایا جائے. تو پاکستان کی طرف سے شکر ہے کھل کے اسرائیل کے خلاف بولنا ہم نے شروع کر دیا ہے. اور اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ بھارت نے صرف اکیلے بھارت نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا تھا، بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی شامل تھا، اور اس کے باقاعدہ کمانڈوز جو ہیں وہ ادھر بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ آور تھے. اور ہمیشہ جب بھی بھارت کی طرف سے پاکستان میں کوئی بھی حملہ یا اٹیک کیا گیا ہے تو اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھینندن کا طیارہ ہو چاہے اس ٹائم بھی بھارتی پائلٹوں کے ساتھ وہاں پہ پٹھان کوٹ والے علاقے میں اسرائیلی آ کے بیٹھ جاتے ہیں پائلٹ بھی. اور یہ جوائنٹ وینچر ہوتا ہے بھارت اور اسرائیل کا پاکستان کے خلاف. پاکستان کو سارا پتہ ہے، پاکستانی ایجنسیوں کو سارا پتہ ہے. انشاءاللہ اسی نمبر بدلہ لینا ہے، بھارت کو تھوڑے لے لیا اور بھی لینا ہے. اگر انہیں تھوڑا بہت کوئی چلاکی کی مکاری کی، وہ ہمیں پتہ ہے کہ مکاری آنے والے کچھ مہینوں کے بعد وہ کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر ہماری نظر ہے. مسجد اقصی کی شہادت جو ہے اس حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کے در پہ ہے، کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے در پہ ہے. نعوذ باللہ یہ مسلمان ہونے نہیں دیں گے. اور بہت بڑا ایک ہمارے مذہبی اسکالر تھے ڈاکٹر اسرار، ان کو میں بھی سنتا ہوں، ان کی کافی زیادہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیزیں ہیں، جو ان کی پیشن گوئیاں بھی کچھ ہوتی ہیں اور کچھ جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جو ان دینی نقطہ نظر ہوتا ہے. تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ جب مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا تو پھر دنیا میں مسلمان بے چین ہو جائیں گے، اور پھر اسرائیل کے اوپر ہم نے چڑھائی کرنی ہے اور انہی کے خلاف لڑنا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو اسرائیلی جو یہودی ہوگا وہ پھر چھپے گا درختوں کے پیچھے، اور درخت خود بتائے گا کہ اے یہودی میرے پیچھے چھپے ہیں، کٹ کے مارو. تو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے. ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کو، عورتوں کو اسرائیل کی طرف سے شہید کیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ لیڈ کرے گا. تو یہ ساری خبریں تھیں آج کی جو میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.